على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة العشاء مع الجماعة أجر له نصف الليلة ومن صلى صلاة الفجر مع الجماعة أجر له كل ليلة۔ سردیاں جیسے جیسے آتی گئی ہم نے سردیوں میں ہر طرح کی سہولت لینا شروع کر دی، گرم پانی ہو اور بستر بھی گرم ہو، اور ہر طرح سے ہم نے جو ہے نا ہوا کے دروازے بھی بند کر دیے۔ لیکن کیا ہم میں سے خوش نصیب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی ہے جنہوں نے سردی آتے ہی یہ اعلان کر دیا خوش ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں، خوش ہو جاؤ دن چھوٹے ہو گئے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے اب روزے شروع کر دو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک دوست کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ راتیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں، اتنی لمبی ہو گئی ہیں، جو کچھ لینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے رات کو اٹھو، 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناؤ اور اللہ سے لے کر چھوڑو۔ دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، بھوک پیاس کی فکر نہیں رہتی، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہے اور روزہ رکھے، 3 دن کے تو کم از کم روزے رکھے، اگر زیادہ پاور ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کے اندر کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ مسجد نبوی میں آ کر تہجد نہ پڑھی ہوتی، ویسے تو گرمیوں میں بھی پڑھتے تھے لیکن سردیوں میں اشتیاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک لطف کے ساتھ پڑھتے تھے۔ راتیں بہت لمبی ہے، سو بھی لیں گے، آرام بھی کر لیں گے، اور صبح کو اٹھ کے مزدوریاں بھی کر لیں گے، اور رات کی تاریکی میں منا بھی لیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور گھر جا کے سو گیا، فضول گپے نہیں کی، فضول بیٹھک نہیں لگائی، فضول جو ہے نا کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، اسلامی مجلس ہو، ماحول اسلامی ہو، بیٹھنا اور مسائل پوچھنا اس میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن فضول ہی گپ شپ کرنا، کسی کی غیبت چغلیاں کرنا اور خام خواہی بیٹھے رہنا، رات کو جاگتے رہنا، تو یہ ممنوع ہے، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور جا کے سو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات کی تہجد کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ صرف عشاء کی نماز پڑھ کے گیا اور فرمایا کہ صبح اٹھا، بستر چھوڑا، ٹھنڈا پانی برداشت کیا، وضو کیا اور سیدھا مسجد میں آیا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ فرمایا کہ فجر کا تو ثواب ملنا ہی ملنا تھا، اللہ پوری رات کی تہجد کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتا۔ تو یہ نیت کر کے سوئیں ہم کہ اللہ ہمیں اٹھا دے، اور یاد رکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو مجھے اور آپ کو پیشاب کی حاجت کے لیے اگر اٹھاتا ہے نا اللہ، سردیوں میں پیشاب کی حاجت کے لیے، اب جبرائیل میکائیل تو ہمیں کان سے پکڑ کے اٹھانے سے رہا، ماں باپ بھی ویسے ہی 14ویں صدی ہے نا، تو ہر گھر میں بے نمازی پڑے ہوئے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھا دے، سمجھ جائے کہ اللہ کی طرف سے گرین سگنل ہے، اللہ نے تہجد کے لیے اٹھایا۔ میرے بندے واش روم میں جا رہا ہے نا، وہ واپس آتے ہوئے بیسک پر وضو بھی کرتا، چلو کمرے تک آ گئے نا، مصلی اٹھا لے، چین سارے بچے سوئے ہوئے ہیں، تیرے پوری فیملی سوئی ہوئی ہے، اب 2 رکعتیں میرے سامنے پڑھ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو چیز ذہن میں ڈال دے کہ اللہ سے یہ مانگو، یہ اشارہ سمجھے اللہ کی طرف سے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے یہ مجھ سے مانگ لے، میں دینے والا ہوں، بس زبان کو تھوڑا سا حرکت دے، اب صرف تیرے مانگنے کی دیر ہے، میں عطا دے کس طرح کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے گرین سگنل ہوتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، اور ہم تو واش روم میں جا کے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نیند نہ ٹوٹ جائے، یہ تو ہمارا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اگر سگنل دے رہا ہے تو اس سے محروم نہ ہوئے، رات کو اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ کتنی حاجتیں ہیں ہماری، کتنی ضرورتیں ہیں ہماری، ہر بندہ پریشان ہے، چھوڑو ساری سیاست کی دنیا کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، کم از کم جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو اپنا قریبی دوست پائیں گے۔ تہجد پڑھنے والا کبھی کسی چیز سے محروم نہیں ہوتا، تہجد پڑھنے والا ہر چیز پاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تہجد پڑھنے والا اللہ سے لے کر رہتا ہے، اور تہجد گزار اللہ کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔
लाडला बंदा होता है कि ये सब कुछ छोड़ के मेरे सामने आया है, रात में इसे देखने वाला कोई नहीं है, या मैं देख रहा हूँ या मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को अता भी कर देता है। अल्लाह ताला हमें सुस्तियों से महफूज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तहज्जुद गुजार की लिस्टों में शामिल फरमा दे।